السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بہت سارے لوگوں نے اچانک یہ سوال داغ دیا ہے کہ حوالہ جات اور ببلیوگرافی کا آٹومیٹک کیا طریقہ ہوتا ہے، خود کار طریقے سے کیسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں نے آپ کو چند آپشنز سمجھانے ہیں، اس لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ کام تقریباً اگر ہم مینول طریقے سے بھی کر لیں گے، حوالہ جات کے علاوہ ببلیوگرافی کا کام اگر ہم مینول طریقے سے کر لیں تو بھی اتنا ہی کام ہمیں کرنا پڑتا ہے جتنا کہ آٹومیٹک طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ حوالہ جات اور ببلیوگرافی کو کیسے ہم نے مینٹین کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ببلیوگرافی کو دیکھ لیتے ہیں کہ ببلیوگرافی کیسے ایڈ کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے۔ اس کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ببلیوگرافی ہم کیوں ایڈ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم کوئی ریسرچ پبلش کرواتے ہیں تو وہ آپ سے جو فارمیٹ ہے ریفرنسز کا، وہ شکاگو مینول میں مانگتے ہیں، اور اس کے لیے اسے مینیج کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے آٹومیٹک طریقے سے کریں۔ وہ ہم یہاں سے کریں گے۔ دیکھیں، یہ ہے ببلیوگرافی کا ٹیب، یہاں سے ببلیوگرافی ایڈ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ببلیوگرافی تیار کرتے ہیں۔ تیار کہاں سے کرنی ہوتی ہے؟ ہم یہاں پہ جاتے ہیں، یہ مینیج سورسز، مینیج سورسز میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کے ہم نے نیو انٹری ہم نے کرنی ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس 100 کتابیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ 100 کتابوں کو کہیں سے کاپی کر کے یا انہیں ایک دفعہ ٹائپ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 100 لائنیں جو ہوتی ہیں ہم انہیں کاپی کر کے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے، خاکے میں ضرورت پڑے، مقالے میں ضرورت پڑے، تو ہم وہاں سے کاپی کر کے لکھ لیتے ہیں۔ جب ہم اس کو خود کار طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کام تقریباً یہی کرنا ہوتا ہے۔ فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں جاتے ہیں، یہاں پہ انٹری کرتے ہیں نیو۔ اب یہاں پہ دیکھیں ٹائپ آف سورسز، یہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ یہاں پہ بکس موجود ہیں، بکس کا کوئی سیکشن ہمارے پاس ہے تو وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جرنل آرٹیکل، آرٹیکل ان پیریڈیکل، کانفرنس پروسیڈنگز، رپورٹ، ویب سائٹ، یہ مختلف قسم کے جو سورسز ہیں سب کا فارمیٹ یہاں پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ ہم صرف ٹائپ آف سورس بتا کے اس کے بعد کی جو معلومات ہیں وہ ہم یہاں دے دیں گے، تو یہ آگے جب حوالہ اس نے وہاں پہ لگانا ہوگا تو یہ خود بخود اسے مینیج کر لے گا۔ اب دیکھیں، فرض کریں ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں، تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اسے آتھر بتائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے آتھر کا نام لکھنا ہے، اور یہاں پہ ہم صحیح نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پر بخاری کو ہم نے لکھنا ہے ابو عبداللہ، فرض کریں ہم نام ایسے لکھ دیتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ اب یہ کارپوریٹ آتھر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کلک نہیں کرتے، اور یہاں پہ ہم ٹائٹل لکھ دیتے ہیں الصحیح للبخاری۔ اچھا، اب اس کے بعد ایئر ہم لکھ دیں گے۔ ایئر ہم نے یہاں پہ پبلشنگ کا لکھنا ہے اور اس مصنف کا نہیں لکھنا۔ فرض کریں ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ 2004 میں شائع ہوئی ہے، وہ ہم نے لکھ دیا سٹی لاہور لکھ دیتے ہیں، اور پبلشر مکتبہ ایسے لکھ دیتے ہیں، مکتبہ رحمانیہ چلے ہم لکھ دیتے ہیں کہ مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس نے جو معلومات تھیں وہ ہم سے لے لی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کے ساتھ، نام کے ساتھ ہی ایڈٹ کا آپشن ہے۔ اس کو جب ہم کھولیں گے تو یہاں پہ ہم لکھنے سے پہلے اس کو کیوں کرنا ہے؟ یہاں پہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر کسی مصنف کا نام ایسا ہے کہ ہم مقالے کے جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو حوالے میں ہم مصنف کا جو مشہور نام ہے وہ پہلے لکھتے ہیں، اور یہ جو سسٹم ہے یہ خود بخود اس پورے نام میں سے آخری حصے کو بطور یعنی مشہور نام کے وہ لے لیتا ہے۔ اب ہم یہاں سے اسے چیک کرتے ہیں، ایڈٹ میں جائیں گے تو یہ نیم کو اس فارمیٹ میں دکھا رہا ہے، یعنی جو نام ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیں اگلے جہاں پہ اس نے دکھانا ہے وہاں پہ اس شکل میں نظر آئے گا، البخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل لکھا ہوگا۔ اس آپشن کو، اس ونڈو کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کا آخری نام
مشہور نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے، فرض کریں کہ محمد بن اسماعیل البخاری کے اندر ان کا مشہور نام اسماعیل ہے، تو ہم یہاں پہ لاسٹ نیم جو ہے ان کا اسماعیل لکھ دیں گے، تو یہ البخاری کی جگہ پہ اسماعیل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو چونکہ ہم نے مشہور نام لکھنا ہوتا ہے تو مشہور نام یہ خود بخود آخری نام کو مشہور نام سمجھ لیتا ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اس کا لاسٹ نیم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ یہ چینج کر دے گا، تو اس لیے یہ آپشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ٹیگ نیم ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ شو آل بیبلوگرافی فیلڈ، اگر ان کے علاوہ بھی ہم کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں، فرض کریں کہ کوئی کو آتھر ہے یا اس کا کوئی ٹرانسلیٹر ہے، تو ہم مزید معلومات بھی یہاں سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اسٹیٹ، پروونس آ گیا، کنٹری آ گیا۔ اگر یعنی دو تین پبلشر ہیں، ہم کسی ایک خاص جگہ کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض مغرب کے اندر بعض مکتبے الگ الگ علاقوں سے کتابیں شائع کرتے ہیں، اور پبلشر ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف علاقوں سے ان کی پبلشنگ جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں، تو اس مقصد کے لیے اس آپشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایڈیٹر اگر کسی کا ہم نے ساتھ شامل کرنا ہے، ہم اسے کر سکتے ہیں، ٹرانسلیٹر کر سکتے ہیں۔ جب ہم ساری فیلڈز یہ فل کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنی کوئی آرٹیکل ہم بھیجتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا فارمیٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق خود بخود سیٹ کر دیتا ہے اور ہمیں اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ لینگویج کے اندر تھوڑا سا اس نے ہمیں مزید آپشن دیا ہے، انگلش اردو بھی ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اسے سلیکٹ کیے بغیر بھی یہ ہمیں نتیجہ ہمیں درست ہی دکھائے گا، لیکن اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو آپ یہاں سے اسے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے اب ہم اسے اوکے کر دیتے ہیں، تو دیکھیں کہ یہ انٹری یہاں پر موجود ہے، اور یہ دیکھیں البخاری الف اور عین، ابو عبداللہ البخاری یا اسماعیل البخاری، یہ ابو عبداللہ کو اس نے مزید مختصر کر کے یہ دکھا دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہمیں نام نظر آ رہا ہے، جب ہم بیبلوگرافی کو انسرٹ کریں گے، انسرٹ سائٹیشن، یہاں سے ہم بیبلوگرافی کو ایڈ کر لیتے ہیں، تو دیکھیں ہم نے بیبلوگرافی ایڈ کی تو اس نے یہ ذرا لیفٹ ٹو رائٹ آ رہا ہے، ہم اسے رائٹ ٹو لیفٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب البخاری الف عین اس نے دکھایا ہے، حالانکہ ہم تو نام پورا لکھتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو سٹائل ہے وہ ہم نے چینج نہیں کیا، ہم اس کا سٹائل بھی چینج کریں گے۔ یہاں سے ہم نے سٹائل اے پی اے نہیں رکھنا بلکہ ہم نے شکاگو مینول رکھنا ہے۔ جب ہم شکاگو مینول رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس نے اس کا نام پورا ہمارے سامنے ظاہر کر دیا، اور اس میں پورا نام ہمیں نظر آ رہا ہے، البخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل الصحیح للبخاری۔ اب یہ جو حوالے کا طریقہ ہے یہ شکاگو مینول کے مطابق، یہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ تو یہ ہے بیبلوگرافی۔ یہاں پہ ہم ایک کی بجائے ہم 100 کرنا چاہیں، 200 کرنا چاہیں، جتنی بھی ہم کرنا چاہیں گے وہ یہاں پہ انٹریز ایڈ ہو جائیں گی۔ تو یہ آسان طریقہ ہے جہاں سے ہم بیبلوگرافی میں اگر ہم 100 بھی ایڈ کر لیں گے تو آخر میں ہم نے صرف اور صرف بیبلوگرافی کو ایڈ کرنا ہے جہاں سے، تو یہ خود بخود آگے جتنے بھی نام اس کے اندر سیو ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں پہ ہمیں نظر آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بیبلوگرافی ایڈ کی جاتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فٹ نوٹ۔ فٹ نوٹ حوالہ جو ہم دیتے ہیں یہ دو جگہ پہ آتا ہے، یا فٹ نوٹ ہوتا ہے ہر صفحے کے نیچے، یا اینڈ نوٹ ہوتا ہے مضمون کے آخر میں، یا مقالے کے آخر میں، یا فصل کے آخر میں۔ تو ہم پہلے فٹ نوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ فٹ نوٹ آپ نے جہاں پہ بھی لگانا ہے وہاں پہ آپ نے کرسر لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد انسرٹ فٹ نوٹ کریں گے۔ یا اس کی شارٹ کی ہمیں نظر آ رہی ہے آلٹ کنٹرول اور ایف، آلٹ کنٹرول اور ایف جب ہم اکٹھے دبائیں گے تو یہ فٹ نوٹ آ جائے گا، یعنی جس صفحے پر ہم نے یہ ایڈ کیا ہے جہاں پہ ہم نے ایڈ کیا تھا، اور یہیں اس کے ساتھ ہی نیچے یہاں پہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں پہ کوئی بھی فرضی طور پر ہم یہاں کچھ لکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا حوالہ ہو گیا، تو یہ فٹ نوٹ ہے۔ اگر ہم اینڈ نوٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ رکھ کے اینڈ نوٹ پہ کلک کریں گے، یا کنٹرول آلٹ اور ڈی، یہ تین بٹن ہم اکٹھے دبائیں گے۔ تو یہ مقالے کے آخر میں ایک حوالہ یہ اینڈ نوٹ کے نام سے آ گیا۔
یہ اینڈ نوٹ ہمارا بن گیا. ہم یہاں پہ بھی کوئی حوالہ لکھ لیتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بڑا اہم آپشن ہے، وہ ہے اینڈ نوٹ کو تبدیل کرنا فٹ نوٹ میں اور فٹ نوٹ کو اینڈ نوٹ میں. بعض یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے حوالہ جات ہیں وہ فٹ نوٹ میں نظر آنے چاہیے تاکہ ہر صفحے پر اندازہ ہو جائے کہ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے. کچھ ڈپارٹمنٹس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اینڈ نوٹ دیں تاکہ ہر صفحے پہ ہمیں حوالے نہ دیکھنے پڑیں اور آخر میں ایک ہی جگہ حوالہ دیکھ لیا جائے. تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق آپ نے حوالے لگانے ہیں، فٹ نوٹ لگانا چاہیں یا اینڈ نوٹ لگانا چاہیں تو آپ یہ لگا سکتے ہیں. اگر بالفرض آپ نے اینڈ نوٹ لگا لیے اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے تو فٹ نوٹ لگانے تھے، تو آپ یہاں سے اسے کلک کریں گے اور یعنی اسے سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ رائٹ کلک کریں اور اس کو کنورٹ ٹو فٹ نوٹ کر دیں. جب آپ کنورٹ ٹو فٹ نوٹ کریں گے تو یہ خود بخود یہ اوپر چلا جائے گا. تو یہ اس طرح سے آسانی سے اینڈ نوٹ اور فٹ نوٹ جو ہوتے ہیں یہ کنورٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر جو چیز اصل ہمارے سمجھنے کی ہے، جو ذرا پیچیدہ ہوتی ہے، وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حوالے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ پہلا باب ہے اور یہ پہلی فصل ہے. تو اینڈ نوٹ جو ہوتے ہیں وہ ہر فصل کے آخر میں ہم نے لگانے ہوتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے مقالے کا یہاں پہ ہم نے اینڈ نوٹ ہم نے لگایا، تو یہ آخر میں یہاں پہ ہم نے لکھ دیا. اب دیکھیں کہ آپ کے مقالے میں تو 4 باب ہوں گے اور ہر باب کی 2-3 فصلیں ہوں گی. تو پہلے باب کی پہلی فصل کا حوالہ یہ مقالے کے آخر میں چلا گیا. اسے تو پہلی فصل کے آخر میں ہونا چاہیے تھا. پہلی فصل ہم نے یہاں پہ حوالہ دیا تو یہ پہلی فصل یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو اسے یہاں پہ آنا چاہیے تھا. اس حوالے کو یہاں پہ ہم 2 حوالے دیں، 3 حوالے دیں. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے آسان طریقہ ہے، آپ نے یہاں پہ سیکشن بریک لگانی ہے. یہاں پہ آپ سیکشن بریک لگائیں گے. سیکشن بریک ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں. لے آؤٹ میں جانا ہے اور یہاں سے بریک میں جا کے یہاں سے آپ نے نیکسٹ پیج کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ سیکشن بریک آ گئی. اب دیکھیں کہ حوالہ جات تو ابھی بھی آخر میں ہی ہیں. تو اب آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آپ حوالے پہ جائیں اور حوالے پہ جا کے آپ اس کو حوالے کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے نوٹ آپشن کھولنا ہے. نوٹ آپشن کھولنے کے بعد آپ یہاں پہ اسے بتائیں گے کہ اینڈ نوٹ جو ہیں وہ اینڈ آف دی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے، اینڈ آف دی سیکشن چاہیے. اینڈ آف سیکشن کو آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ کنورٹ پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اپلائی کر دیں گے. تو دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے جس فصل کے اندر ہم نے حوالہ لگایا تھا، یہاں پہ ہم نے حوالہ لگایا تھا اور یہ اسی صفحے کے اس فصل کے آخر میں یہ حوالہ یہاں پہ آ گیا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس حوالے کو آپ نے سیکشن کے آخر میں آپ اس حوالے کو آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ ہم کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ ایک اور حوالہ ہم نے لگایا. جہاں پہ بھی ہم حوالہ لگائیں گے اسی صفحے میں اسی سیکشن کے آخر میں اس کا حوالہ ہمیں نظر آئے گا. تو اس طرح سے آپ ہر سیکشن کے آخر میں یا ہر فصل کے آخر میں آپ اپنے حوالہ جات کو ظاہر کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ تھوڑی سی ایک چیز اور ہم نے سمجھنی ہے کہ ڈیوائڈر لائن جو ہے، اب دیکھیں ہمارے پاس یہ بائیں طرف آ رہی ہے، حالانکہ ہم تو حوالے دائیں طرف لکھتے ہیں. تو آپ نے اس حوالے کو یہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ کر لینا ہے اور یہ جو چیز ہے، یہ جو لائن ہے، یہ ابھی بھی ہمیں بائیں طرف نظر آ رہی ہے. یہ تھوڑا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، ذرا باریکی سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. تو آپ یہاں سے ویو میں جائیں گے اور ویو میں جا کے آپ نے یہ ڈرافٹ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ڈبل کلک کریں گے. اس حوالے پہ آپ نے ڈبل کلک کیا تو یہ اینڈ نوٹ ہمارے سامنے آ گیا. تو یہاں سے آپ اینڈ نوٹ سیپریٹر، یہ جو ڈیوائڈر کی جو لائن ہے اسے ہم اینڈ نوٹ سیپریٹر کہتے ہیں. تو یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی. اب یہ بائیں طرف ہے، ہم ہوم پہ جا کے اسے رائٹ ٹو لیفٹ سائڈ پہ بھیج دیں گے. یہ اس طرف آ گیا اور اب ہم یہ جو پریویو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اسے دوبارہ سیٹ کر لیں گے یہاں جا کے پرنٹ لے آؤٹ میں. تو اب دیکھیں کہ جو ہمارا یہ ڈیوائڈر تھا یہ دائیں طرف آ گیا. تو یہ غلطی سے ہم نے ابھی تک چھوڑا ہوا ہے، اس کو بھی ہم سیٹ کر لیں گے. تو آج کی ویڈیو کے اندر مختصر طور پہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بیبلوگرافی کی انٹریز کیسے لگانی ہے
اور اس کے بعد اسے انسرٹ کیسے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فٹ نوٹ کی شارٹ کی کیا ہے، اور پہلے اور بعد والے حوالوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پہلا جو حوالہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ بیبلوگرافی کی طرح ساری معلومات لگاتے ہیں کہ یہ مصنف، یہ اس کی کتاب ہے اور یہ فلاں جگہ سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد اسی کتاب کے 10 حوالے 20 حوالے آ جائیں تو آپ نے اس ساری کتاب کا حوالہ نہیں دینا، وہ ساری تفصیلات دوبارہ نہیں لکھنی، بلکہ اس کتاب کا نام اور آپ اس کا صفحہ نمبر لکھیں گے۔ اور ایک بات ہم نے سمجھی ہے کہ اینڈ نوٹ کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی شارٹ کی کیا ہے، اور مقالے کے آخر سے سیکشن کے آخر میں لانا، یعنی جب بھی ہم اینڈ نوٹ لگائیں گے تو وہ مقالے کے آخر میں چلا جائے گا، ہمیں دوبارہ اسے تبدیل کر کے سیکشن کے آخر میں لانا ہوگا۔ تو یہ طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ حوالے کی سیٹنگ رائٹ ٹو لیفٹ کیسے کرنی ہے، ڈیوائڈر لائن کو کیسے درست کرنا ہے، اور نمبر فارمیٹ کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ نمبر لگانا چاہتے ہیں، یہاں پہ فرض کریں یہاں پہ ہم نے نمبر لگانا تھا، یہ ہمیں رومن ہند سے نظر آ رہے ہیں، ہم اسے کیسے چینج کریں گے؟ ہم اس کے حاشیے میں جائیں گے اور وہاں جا کے رائٹ کلک کریں گے اور نوٹ آپشن میں جا کے وہاں سے ہم یہ نمبر فارمیٹ اس کو بتائیں گے کہ ہمیں رومن ہند سے نہیں چاہیے بلکہ الف با جیم یہ چاہیے، یا ہمیں 1 2 3 چاہیے، تو ہم اسے بتا دیں گے۔ اب ہم نے اپلائی کر دیا تو دیکھیں سارے کے سارے جو نمبر تھے یہ 1 2 3 یہ ہندسوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ نوٹ آپشن کے اندر یہ نمبرنگ کنٹینیوسلی ہمیں چاہیے یا ریسٹارٹ ایچ سیکشن، یعنی اگر ہم کنٹینیوس اگر ہم کریں گے تو ہر فصل کے حوالہ جات مکمل ہونے کے بعد اگلی فصل اگلے نمبر سے شروع ہوگی، یعنی فرض کریں پہلی فصل میں ہمیں 20 حوالے لگانے پڑے، تو جب اگلی فصل میں جائیں گے تو وہاں پہ 21واں حوالہ شروع ہوگا، وہاں پہ نمبر 21 لگے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ 21 نمبر نہ لگے بلکہ دوبارہ 1 سے شروع ہو تو آپ ری سٹارٹ ایچ سیکشن کر لیں اور اسے اپلائی کر دیں، تو اگلے جتنے بھی سیکشن ہوں گے وہ تمام سیکشن نئے نمبر سے شروع ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔